مہمان روتے ہوئے پھر کہنے لگے سرور ذیشان اس بات پہ غمگین رہوں گا کچھ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹائم ٹی وی کینیڈا نے خصوصی ٹرانسمیشن ماہ محرم کے حوالے سے اصحاب حسین پہ یہ کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اصحاب حسین پہ گفتگو کرنے کے لیے مسلسل علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب موجود ہیں۔ تو آئیے ہم آج جس اصحاب پہ، جس صحابی پہ ذکر کریں گے، جس صحابی کا یہ جن کے بارے میں علامہ صاحب سے کچھ جاننا چاہیں گے، وہ ہیں مولا حسین کے اصحاب صحابی جناب حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی۔ تو ان کے بارے میں ہم علامہ صاحب سے کچھ سوالات کریں گے اپنے ناظرین کے لیے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جناب مسلم بن اوسجہ کون تھے، اور آپ کا قبیلہ کیا تھا، اور کس قبیلے سے، اور اس وقت جب مارکے کربلا ہوا تو آپ کیا کوفے میں یا کربلا میں موجود تھے؟ کس طرح لشکر حسین میں شامل ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جو تھے وہ قبیلہ بنی اسد کے سردار تھے۔ بنی اسد کے سردار تھے، اور آپ بھی یعنی مولا کائنات کا زمانہ آپ نے دیکھا، اور مولا کائنات کے قریب ترین یعنی صحابیوں میں سے۔ اچھا، ان کی عمر کیا تھی اس وقت؟ ان کی عمر مصدقہ 5 کتابوں میں نے دیکھا ہے 90 برس کی، جب یہ واقع کربلا میں موجود تھے اس وقت ان کی عمر 5 کتابوں میں، مستند ترین امام اربعہ کی کتابوں میں ان کی عمر جو ہے وہ 90 برس کی رکھی ہے۔ مگر تمام سے ہٹ کے ان کا جو طرہ امتیاز تھا وہ ان کی بہادری تھی، اور عبادت گزار اتنے تھے کہ پوری رات عبادت کرتے تھے، اور راتیں ان کی عبادت کی گواہی دیتی۔ سبحان اللہ! اتنی عبادت الہی میں یہ مشغول رہتے تھے، اور امام حسین سے محبت کا عالم جو تھا وہ عجیب بےتاب تھے۔ اور جہاں تک آپ نے پوچھا، یہ بھی یعنی کوفے میں پہلے جب جناب مسلم جو ہے وہ کوفے میں گئے تھے تو یہ بھی کوفے میں تھے، اور پھر یہ کوفے میں سے کربلا جو ہے امام حسین کے لشکر میں جو ہے وہ تشریف لے آئے تھے، اور مسلسل امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ ساتھ رہے تھے۔ اور یہ دوسری بات جہاں آپ نے یہ پوچھا کہ ان کا جو تھا وہ ان کے خطبات زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو جو ہے بحار الانوار میں جو ہے ملیں گے، کہ آپ نے کس جہاں فشانی سے امام حسین کا جو ہے تعارف کراتے تھے، اور تعارف کرا کے دنیا کو بتاتے تھے۔ ہاں جی، یعنی جب یہ قافلہ چلتا تھا امام حسین کے، جب یہ قافلے میں شامل ہوئے آ کے، اور جب راستے میں یہ جل جاتے تھے تو لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ کون ہیں۔ امام حسین کا انٹروڈکشن بتاتے تھے کہ یہ فرزند رسول ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 90 برس کے بوڑھے کی شان یہ ہے۔ اور دوسری، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جہاں اور صحابیوں کے لیے زیارت ناحیہ میں امام نے سلام بھیجا ہے، ان کے لیے بھی امام نے خصوصی سلام بھیجا ہے۔ یعنی ان کا مرتبہ اور منزل اس لیے عظیم ہے، اور عظیم تر صحابی ہیں مولا کے کہ جن کے لیے زمانے کے امام سلام بھیجیں، بے شک، جن کے لیے زمانے کے امام سلام بھیجیں، بے شک۔ تو ان کا مرتبہ اور جذبہ شوق شہادت یہ کربلا میں ایک مثالی جذبہ تھا۔
تو علامہ صاحب یہ بات تو پھر یہاں یہ بھی آ گئی نا کہ نہ صرف یہ کہ جو اصحاب حسین تھے اس میں وہ آئے اور کربلا میں انہوں نے اپنی قربانی دے دی، بلکہ آپ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ راستوں میں خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، تو یہ اصحاب حسین نے یہ کام بھی کیے ماشاءاللہ، صرف قربانی نہیں کہ آئے اور وہ جا کر اجازت لی اور شہید ہو گئے۔ میں نے جیسا کہ عابدی صاحب پہلے عرض کیا تھا کہ ابھی تک جتنے بھی مجالس اور جتنے بھی ہم واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں، ابھی تک ہم نے واقعہ کربلا کے ایک گوشے کو بھی مکمل بیان نہیں کیا، اس لیے کہ کربلا اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے کہ اگر ہم ایک صحابی کی زندگی کو لے کے بیٹھ جائیں تو شاید بیان کرتے کرتے صبح ہو جائے۔ یعنی آپ ابھی بیان کر رہے ہیں، آپ جناب حر کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ جناب سعید کی زندگی کو دیکھ لیں، جناب سعید وہ بھی کافی بزرگ وہ تھے، بھی کافی بزرگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ کس کی، یعنی میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر صحابی اپنی ذات میں ایک ادارہ بن کے آیا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی امام سبحان حسین نے اللہ، جو سبحان اللہ، ولید کے دربار بے سے شک نکلنے کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا نا کہ اے نانا کے دین، میرے مرنے سے اگر تو بچ سکتا ہے تو آؤ تلواروں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اس اسٹیٹمنٹ پر تمام صحابیوں نے واقعہ کربلا کو اور کربلا کے مقصد کو سمجھا، سبحان اللہ، اور وہ مقصد کیا تھا کہ نانا کے دین کو بچانا تھا، سبحان اللہ، حسین کو، اور حسین کی اطاعت کرنی تھی صحابی۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا تھوڑا ہمارے ناظرین کے لیے کہ جناب حضرت مسلم بن اوسجہ رسول اللہ کے دور میں بھی ان کی کسی جنگ میں، غزووں میں شریک رہے ہیں، ساتھ رہے ہیں؟ دیکھیں کتابوں میں رسول اللہ کے ساتھ تو کہیں کوئی ایسی روایت میری نظر سے نہیں گزری ہے، بلکہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اس میں جنگوں میں اور آپ جو ہے ساتھ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ نے ایک جگہ میں نے روایت پڑھا کہ آپ نے جنگ بھی کی ہے مولا کائنات کے ساتھ۔ مولا علی کے تو ساتھ اب یوں سمجھ لیجئے کہ جس کا پہلا انسٹیٹیوشن مولا کائنات، سبحان اللہ، واہ، بے شک، تو پھر حسین سے کتنی محبت ہوگی۔ بالکل، اس میں بہادری بھی آئے گی، شجاعت بھی آئے گی، وفا بھی آئے گی۔ شجاعت بھی کا عالم یہ تھا کہ یعنی یہ عجیب، جہاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں صحابہ کا، تو یہ عجیب وہ ہے کہ اجالے میں تو یقیناً جب دیکھیں 3 دن کی، 7 دن کی، 5 دن کی، جتنے دن کی بھوک و پیاس تھی اس کو الگ دیں، مگر یہ سب کو یقین تھا کہ موت ہے، موت ہے، بالکل، مطلب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، کوئی آپشن نہیں تھا۔ فرزند رسول دین کو بچانے آئے، بے شک۔ فرزند رسول نے جب دیا بجھا دیا اور کہہ دیا کہ اندھیرے میں چلے جاؤ، مگر ایک ضمانت پھر بھی دے دی کہ جنت دوں گا، تو پھر تو جانا آسان تھا، نہیں جاؤ، زندگی بھی بچی رہے گی اور جنت بھی ہے، دے دوں گا، ٹھیک، دونوں چیزیں ہو گئی نا، تو پھر تو آسان تھا، آسان تھا۔ اچھا بہت سو کے لیے آرگومنٹ کرنا بھی آسان تھا، یعنی جب امام حسین 28 رجب کو چلے ہیں تو بہت سے لوگ جو تھے دور ہٹ کے امام کے ساتھ چل رہے تھے، کبھی موقع ملا تو تاریخ کے ان کے نام بھی میں آپ کو بتا دوں گا، وہ چل بھی رہے تھے، وہ امام حسین کا ساتھ بھی دینا چاہتے تھے، مگر مصلحت پسندی تھی، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فرزند رسول پہ اگر مصیبت آ گئی تاکہ دور ہٹ کے چلیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا نام بھی آئے کہ ہم فرزند رسول کے ساتھ چل رہے ہیں، مگر جب کہیں مصیبت دیکھیں گے تو ہٹ جائیں گے، تو مصلحت پسند بھی تھے جو ہٹ کے چل رہے تھے، مگر کچھ ایسے تھے جو امام حسین کے لشکر میں ساتھ تھے، یقین کی منزل پہ، بس یقین کی منزل پہ وہ اپنا مقصد پا چکے تھے۔ لیکن جو چل رہا تھا امام حسین کے ساتھ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 28 رجب کو جب امام حسین نکلے تھے، جو آپ کے ساتھ تھا وہ امام حسین کے مقصد کو، امام حسین کے دیے گئے سلیبس کو، امام حسین کے دیے ہوئے سبق کو وہ یہ سمجھ چکا تھا، یہاں تک کہ یہ تو صحابی ہیں، یہاں تک کہ علی اصغر بھی سمجھ چکے تھے کہ میرا مشن کیا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے نمائندے تھے۔ اور میں تو صحابہ کے لیے بھی یہ کہا کرتا ہوں مجالس میں کہ یہ جتنے بھی صحابہ تھے یہ اللہ کے نمائندے تھے، ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے عمل تھا، اسی لیے تو کہ موت قریب تھی
چلے جاتے اندھیرے میں. ہاں بالکل. کیا تھا؟ مگر جب روشنی دیکھی، امام نے دیکھا کہ یہ تو سب وہی موجود ہے، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اپنی منزل کو پا لیتا ہے. کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، کربلا سبحان اللہ. منزل ہے، ایک منزل ہے، اس کو پانا ہے. کربلا رسم و رواج کا نام نہیں ہے. یہی تو المیہ ہے کہ ابھی تک ہم کربلا کے مقصد سے بے بہرا ہیں. کربلا رسم نہیں ہے، کربلا ایک منزل ہے. اگر کربلا منزل نہ ہوتی تو 12واں غیب کے پردے میں ابھی تک موجود اس انتظار میں ہے کہ میں آؤں گا تو کربلا کا انتقام. منتقم کربلا. منتقم کربلا کہتے ہیں نا آپ کے پاس تو وہ سرخ پرچم بھی ہے جو آپ کربلا سے لے کے جی بے شک. وہ سرخ کیوں ہے؟ انتقام باقی، ابھی تک انتقام باقی ہے. اب باقی ہے تو صرف امام حسین کا انتقام نہیں ہوگا، وہ جو صحابی ہیں جن نے اپنی جان دی ان کا بھی ایک ایک کا انتقام ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے بہت اچھی بات کی کہ میں نے پہلے عرض جیسے کیا تھا کہ جان کا یہ کہنا کہ میرا کالا خون آپ کے گورے خون میں. فرزند رسول رونے لگے یہ سن کے، جان کو گلے سے لگا کے کہا کہ جان تو ہمارا محسن ہے. یعنی امام حسین بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہاں قبیلے، زبان، نسل کسی کی قید نہیں ہے. یہ کربلا حقیقت میں ایک منزل ہے. اس کربلا کو ہاں یہ میرے صحابہ ایسا بسا دیں گے کہ صبح عاشور تک یہ کربلا ہوگی، مگر شام غریباں کے بعد اس کو کربلا معلیٰ دنیا کہنے لگے. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، اس میں یہ بھی ہے نا کہ جو اصحاب حسین تھے تو ان کے بارے میں یہ بھی پڑھا بھی گیا اور دیکھا بھی گیا، اور آپ حضرات جو ہے ذاکرین، خطیب، علامہ وہ ممبر سے بیان بھی کرتے ہیں کہ جتنے بھی اصحاب تھے، ہم بنی ہاشم کی بات نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں اصحاب حسینی کی. جتنے بھی اصحاب تھے تو روز عاشور، جب عاشور کا سورج طلوع ہوا اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور کتابوں میں بھی شاید ہے، آپ اس کی تصدیق کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے بھی، کہ جتنے بھی اصحاب تھے اس وقت، ہر اصحاب کی کوشش یہ تھی کہ سب سے پہلے میں جاؤں گا. بھاگ کے آتا تھا، مولا پہلے مجھے اجازت دے، مولا مجھے. تو یہ کیا جذبہ شہادت کس؟ یہ دیکھیں نا وہی یہ یعنی جب انسان اپنے راستے کو پا لیتا ہے اور منزل تک پہنچ کے سکون آ جاتا ہے کہ میرا سفر بخیر ہو گیا، سبحان اللہ، اب میں پہنچ چکا ہوں. سبحان اللہ. واہ. تو یہ جتنے صحابی تھے وہ اپنی منزل پا چکے تھے منزل، کربلا میں، اور منزل پا کے انہیں قرار آ گیا تھا. اب وہ چاہتے تھے، اب یہ تو صحابی تھے نا، اور بنی ہاشم بھی پہل کر رہے تھے. ہاں وہ بھی کر رہے یعنی بچے جناب قاسم کہہ رہے تھے، مولا نے ایسے ہی تو پوچھا تھا کہ موت کو کیسا پا رہے ہو؟ کہا شہد سے زیادہ میٹھا. اچھا علامہ صاحب، چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، جناب حضرت مسلم بن اوسجہ کی شہادت کے بارے میں دو چار. جناب مسلم بن اوسجہ کی شہادت یوں ہوئی ہے کہ جب مولا سے اجازت مانگی ہے اور مولا نے اجازت دی ہے اور آپ چلے ہیں، اور تواریخ یہ کہتی ہے کہ آپ نے 80 اور 90 سے زیادہ دشمنوں کو فنار کیا ہے، اور پھر جب آپ جو ہے وہ زین سے زمین پہ آئے ہیں اور آپ کی داڑھی جو ہے خون سے رنگین تھی، تو جناب حبیب ابن مظاہر، یہ جملے میرے قائم ٹی وی تک پہنچ جائیں کہ وفاداری، دیانتداری اور اپنا حق کیسے انہوں نے ادا کیا ہے. جناب حبیب ابن مظاہر قریب پہنچے آپ کے، یعنی امام حسین علیہ السلام سے پہلے پہنچے، اور کہتے ہیں کہ اوسجہ کوئی وصیت ہے تو مجھ سے کرو. اللہ اکبر، اللہ کہتے اکبر. ہیں ہاں مجھے ایک وصیت کر دو. جناب مسلم بن اوسجہ کہتے جناب حبیب ابن مظاہر پوچھ رہے ہیں، اچھا ان سے بتا رہے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی وصیت ہے تو مجھے بتاؤ جب تک فرزند رسول آ جائیں. کہا میری ایک وصیت ہے حبیب، میرے آقا حسین کا خیال ہے. اللہ اکبر. دیکھو انہیں اکیلا نہ چھوڑنا. اللہ اکبر. کہا اور حبیب بن مظاہر نے کہ اور کوئی وصیت؟ کہا بس میری ایک اس وصیت آقا کو نہ چھوڑنا، کہ میرے آقا کو اکیلا نہ چھوڑنا. اور بس جناب امام حسین آتے ہیں اور پھر آپ اس جامع عظیم مرتبے کو پاتے ہیں اس دنیا میں اور امر ہو جاتے ہیں.
کتنے عظیم تھے کہ جو آخری سانسوں میں بھی جن کے حسین ہے، جن کے خون میں بھی حسین تھے، زخمی ہیں، داڑھی خون سے رنگین ہو چکی ہے، وقت شہادت قریب ہے، اور حبیب پوچھ رہے ہیں کوئی خواہش بتا دو، اپنی کوئی وصیت بتا دو. تو علامہ صاحب اس وصیت اور خواہش میں اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ کہہ سکتے تھے، مگر ایک ہی جملہ تاریخ نے تواتر سے لکھا ہے کہ کہنے لگے بس حبیب فرزند رسول کو تنہا نہیں چھوڑنا، دیکھو میرے حسین کا خیال رکھنا، ایسے تنہا نہ چھوڑنا. کیسے باوفا صحابی تھے، با کردار، باوفا. یعنی عبادت کا عالم یہ تھا. یعنی ان کے لیے خاص طور پر شیخ صدوق علیہ رحمٰن نے لکھا ہے کہ عبادت کا یہ عالم تھا کہ پوری رات تہجد کی نمازوں میں اور عبادتوں میں مشغول رہتے تھے. جزاک اللہ علامہ صاحب، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان حسن عابدی کو اجازت دیے. السلام علیکم. دل جو ہوا شاہ کا مہمان، روتے ہوئے پھر کہنے لگے سرور ذیشان، اس بات پہ غمگین رہوں گا، کچھ باتیں ہیں اس دل میں جو میں تجھ سے کہوں گا.